امیجن کیجئے کہ آپ کو آفس میں کوئی آپ سے اس طریقے سے بات کرتا ہے کہ آپ کو اپنی عزت میں کمی محسوس ہوتی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی انسلٹ کی گئی ہے. آپ کیا کہیں گے جواب میں؟ کیا رویہ ہوگا آپ کا؟ یا آپ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں اپنی لین میں اور کوئی آپ کی جگہ زبردستی اپنی گاڑی ٹھونس دیتا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ یا یہ کہ چیزیں آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہو رہی. ان حالات میں اور اس طرح کے بہت سارے اور معاملات جو ہماری زندگی میں روزمرہ ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمارا رسپانس دو طریقوں سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ ہم اس وقت ٹھہر جائیں اور سوچیں کہ ان حالات میں ہمارا سب سے مناسب رسپانس کیا ہونا چاہیے جس سے میرے معاملات میں مزید کمپلیکیشن نہ آئے بلکہ آسانی پیدا ہو. یا دوسرا یہ کہ میں اپنے جذبات میں اور اپنے ڈیفالٹ بیہیویئر، اپنی بایولوجی کے اوپر ان سب کو چھوڑ دوں کہ اس وقت مجھے جیسے بھی ریئیکٹ کرنے کا دل چاہے، میرے دل میں خواہش آئے، ان جذبات کو اپنے اوپر حاوی ہونے دوں اور وہ کام کر ڈالوں. جب ہمیں اس طرح کے کسی معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں آ کے کہے کہ یار ٹھہر جاؤ، یہ وقت ریئیکٹ کرنے کا نہیں ہے، تھوڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو. ہم اس بات کی ہمیں ریئلائزیشن ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے سوچ کو جو ہے ہائی جیک کر لیا گیا ہے. ہمارے ایموشنز اور ہماری جو بایولوجی ہے، ہماری جو امپلسز ہیں، ہماری انسٹنکٹ ہے، اس نے ہمارے سوچنے کی استطاعت کے اوپر قبضہ کر لیا. اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے، اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے، وہ اکثر وہ نہیں نکلتا جو کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. تو کئی دفعہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ویسے ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے ہم آس پاس لوگوں کو ریئیکٹ کرتا ہوا دیکھتے ہیں. یعنی ایک ہجوم کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے وہ ہم فالو کرتے ہیں. یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے جذبات کو اپنے پر حاوی ہونے دیتے ہیں. تو اس کو اوور کم کرنے کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ وہ کون سے لمحات ہیں جہاں پر ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ضروری ہے. اور اگر ایسا نہ کیا تو ہمارے لانگ ٹرم گول حاصل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. فرض کریں آفس میں آپ کا کوئی کولیگ یا گھر میں آپ کے بیوی بچے کوئی آپ سے ایسی بات کریں جس سے آپ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی ہو. آپ کو لگا ہو کہ جیسے آپ کی انسلٹ کی گئی ہے، اور آپ اس کے جواب میں اسی ٹون میں ویسے ہی جواب دیں جس سے ان کو بھی اپنی بے عزتی محسوس ہو اور ان کو بھی ویسے انسلٹ محسوس ہو جیسے آپ کو محسوس ہوئی ہے. اب اس سے ہوگا کیا؟ آفس میں آپ کسی مقصد کی طرف کام کر رہے ہیں، آپ میٹنگ میں بیٹھے تھے تو کوئی ایک مقصد تھا، کوئی ایک گول تھا جس کی طرف آپ گامزن تھے. اب جب آپ کی یہ ڈسکشن ہوئی، اس نے آپ کو انسلٹ کیا اور آپ نے اس کو انسلٹ کیا. اب آپ کو کتنا وقت یا کتنے دن یا کتنے ہفتے یا کتنے مہینے لگیں گے کہ آپ اس ریلیشن شپ کو دوبارہ قائم کریں؟ کیونکہ جب تک آپ کے کولیگ کے ساتھ یا آپ کے گھر والوں کے ساتھ ریلیشن شپ قائم نہیں ہوگا، آپ کسی آگے سفر، کسی گول کی طرف کیسے گامزن ہو سکتے ہیں؟ گھر میں بھی ایسا ہے کہ گھر میں بھی آپ ایک فیملی کے طور پر کسی ایک گول کی جانب رواں دوائیں. آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کے تعلقات ہی اپنی بیوی سے اور بچوں سے اس طرح کے ہو گئے کہ انہوں نے کوئی بات کہی اور آپ نے اس کے جواب میں کوئی بات کہی، تو وہ جو تعلق آپ کا خراب ہو گیا، آپ کو پہلے اس کو امینڈ کرنا پڑے گا، پہلے فکس کرنا پڑے گا، اس سے پہلے کہ آپ سب مل کر دوبارہ اسی گول کی طرف گامزن ہو سکیں. اب آپ سوچیں کہ آپ کا کتنا وقت اور کتنی ایفرٹ ضائع ہو جائے گی اس ریلیشن شپ کو واپس لانے کے لیے جو کہ آپ کے کسی ایک ریئیکشن کی وجہ سے ٹوٹ گیا یا اس میں کوئی کمی آ گئی. تو وہ لوگ جو اپنے اس ٹائم کے اوپر، اس لمحے کے اوپر، جب ان کا ریئیکٹ کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، تھوڑا ٹھہر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے کسی امپلس اور انسٹنٹ کے اوپر ریئیکٹ کر رہا ہوں. کیا یہ میرا جو ریئیکشن جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، یا کیا یہی سب سے بہتر مناسب ریئیکشن ہے جو کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو یا میرے آفس میں کولیگ کو لانگ ٹرم گول حاصل کرنے میں مدد دے گا؟ اگر ایسا ہے تو ضرور کیجیے. اور اگر نہیں تو اس بات کا احساس ہونا کہ اگر میں نے ایسا ریئیکٹ کیا
تو اگلا پتہ نہیں کتنا وقت میرا گزر جائے گا کہ میں اس کو فکس کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، اور ہم اپنے گول سے اور اپنے ٹارگٹ سے ہٹ جائیں گے۔ میرے ساتھ تو یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ کسی حالات میں اپنی انسٹنکٹ میں آ کے کوئی بات کہہ دی یا کچھ کام کر دیا، اور بعد میں پھر اپنے آپ سے ہی یہ ڈائلاگ کیا کہ گدھے تم کیا سوچ رہے تھے۔ تو اصل میں ہوتا ایسے ہے کہ ہم اس وقت سوچ ہی نہیں رہے ہوتے، ہم اپنی انسٹنکٹ کے اوپر ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا دماغ اس وقت بند ہوتا ہے، اور ہمارے اندر جو جذبات اور ہماری انسٹنکٹ ہوتی ہیں ہم اس کے اوپر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک انسٹنکٹ ہماری ہے اپنے علاقے کا دفاع کرنا۔ علاقہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے، اور علاقہ میری اپنی آئیڈینٹی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر جیسے کوئی میرے کام کو کرٹیسائز کرتا ہے، یا میں اپنے آپ کو، میری جو اپنی سیلف امیج ہے اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، تو میں آٹومیٹکلی شٹ ڈاؤن کرتا ہوں اور اپنا دفاع کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں، میں تو ایسا نہیں ہوں۔ تو جب ہمارے کوئی ایمان کو، ہماری آئیڈینٹی کو جب کوئی چیلنج کرتا ہے تو ہم سننا چھوڑ دیتے ہیں اور جواباً اٹیک کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر ہم حملہ کر دیتے ہیں، اور اس میں کوئی سوچ انوالو نہیں ہوتی، یہ ہماری انسٹنکٹ ہوتی ہے جو کہ اس کے اوپر حملہ کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر ایک انسٹنکٹ ہے کہ ہم نے اپنی آس پاس کی دنیا کو ہائرارکی میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کس کو زیادہ عزت ملنی چاہیے، کس کو کم عزت ملنی چاہیے۔ جیسے کہ اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور کوئی آپ کی جگہ پر اپنی گاڑی ڈال دیتا ہے تو آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ سڑک پہ سب برابر ہیں، اور جو پہلے آئے گا اس کو پہلے باری ملنی چاہیے۔ تو جب آپ کی اس فیلنگ کو، آپ کی اس انسٹنکٹ کو کہ بھائی یہاں پر ہائرارکی میں، یہاں پر سڑک پہ سب برابر ہیں، اس کو جب کوئی چیلنج کرتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا کہ آپ نے اپنے بچوں کو، بیوی کو، یا گھر میں اپنے کسی جونیئر کو یہ کہو کہ یہ کرو کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں بڑا ہوں، کیونکہ میں باس ہوں؟ تو یہ بھی وہی ہائرارکی کی انسٹنکٹ ہے کہ بھئی اونچے اور نیچے کی تمیز کی جائے، یہ ہمارے اندر انسٹنکٹ موجود ہے۔ صحیح غلط ہے کہ نہیں اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اس کو ریکگنائز کرنا۔ اسی طریقے سے سیلف پرزرویشن، یعنی کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں، یہ میرے اندر انسٹنکٹ موجود ہے۔ مثال کے طور پر، عام طور پر میجورٹی لوگ جو آپ کو لوگ ملیں گے آفس میں یا آپ کے آس پاس، وہ ایسا نہیں کریں گے کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی اور کو جان بوجھ کے دبائیں، یا اس کے اوپر اس کو کوئی تکلیف دیں، یا اس کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی کمپنی میں ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، لوگوں کو لے آف کیا جا رہا ہے، تو اچھے خاصے ڈیسنٹ لوگ، مناسب لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ممکن ہے اپنے کولیگ کے بارے میں ایسی بات کریں جس سے وہ کمتر ہو جائے، آپ اوپر ہو جائیں، آپ بڑھ جائیں، اور آپ کی نوکری بچ جائے اور اس کی نوکری اس کے مقابلے میں جاتی ہے تو جائے۔ تو اس طرح کی انسٹنکٹس تو بہت ساری موجود ہیں، لیکن شین پیرش نے اس میں سے 4 ڈیفالٹس یا 4 انسٹنکٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کے بارے میں بات کی ہے، اور اگلی ایپیسوڈ میں ہم اس میں سے جو پہلا ڈیفالٹ ہے اس کے اوپر بات کرنا شروع کریں گے۔ یہ جو 4 ڈیفالٹ سلیکٹ کیے ہیں شین پیرش نے، وہ ہیں نمبر 1 ایموشنل ڈیفالٹ، یعنی کہ ہم جب جذبات میں آ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، رادر دین کہ ہم کوئی ریزن یا فیکٹس یا کسی پروف کے اوپر فیصلہ کریں، ہم جذبات پہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ دوسرا ہے ایگو ڈیفالٹ، کہ جب ہم اپنی جو سیلف امیج یا سیلف ورتھ کو بچانے کے لیے، اپنی ہائرارکی کو بچانے کے لیے، اپنے بڑے پن کو بچانے کے لیے ہم کوئی بات کہہ دیتے ہیں یا کوئی ایکشن کر دیتے ہیں۔ تیسرا ہے سوشل ڈیفالٹ، کہ جب ہم آس پاس کے جو نارمز، ایکسیپٹیبل نارمز ہیں، ان کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں رادر دین انڈیپینڈنٹلی ہم نہیں سوچتے۔ اور چوتھا ہے انرشل ڈیفالٹ، کہ ہمارے اندر ایک نیچرل انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ ہم تبدیلی کو پسند نہیں کرتے، تو جو فیملیئر آئیڈیاز ہوتے ہیں اور انوائرمنٹ ہوتا ہے ہم اس میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ Until next time, this is Farhan Nabi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.